آج کے دور میں کوئی اٹھ کر کے اگر یہ کہے لکھنؤ کی سرزمین سے، وہ بدبخت، وہ منافق و فاسق جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے گھر میں ناچ گانے ہوتے تھے، ان کے گھر میں سود کھایا جاتا تھا، وہ بدبخت کہتا ہے کہ معاویہ اس امت کے فرعون تھے، فاسق و فاجر تھے، منافق تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کلمہ اسی ناہنجار کی جانب لوٹ جاتا ہے۔ وہ وقت کا فرعون ہے جو صحابہ کرام پر تنقید کرے، وہ وقت کا فاسق و فاجر اور منافق ہے جو صحابہ کرام پر اتہامات لگائے، اور یہ شخص جو مختلف گودوں میں لوگوں کا کھلونا بن کے نہ جانے کون کون سے سودے کرتا رہا، یہ آیا ہے ہمارے پاکیزہ شخصیات کے اوپر انگلیاں اٹھانے، یہ آیا ہے ان لوگوں کے اوپر تنقیدیں کرنے جو کبھی گیا تھا پنڈتوں کے پاس بیٹھ کر کے بابری مسجد کی زمین کا سودا کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، جو جا کر کے اخوانیوں کی گود میں بیٹھ کر کے انکار حدیث کا ساتھ دیتا ہے، صحابہ کرام کی تنقید کا ساتھ دیتا ہے، جو جا کر کے قبر پرستوں سے پگڑیاں بدھوا کر کے ان کے ساتھ قبر پرستی میں ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کی گود میں بیٹھتا ہے، جو جا کر کے رافضہ اور ایران کا سفر کر کے ان کی گود میں کھیلتا ہے، ان کا کھلونا بنتا ہے، ان کے ساتھ ساری بدتمیزیاں اور سرکشیاں کرتا ہے، وہ آیا ہے ہمارے معاویہ کو فرعون کہنے، فاسق و فاجر کہنے، منافق کہنے۔ اللہ کی قسم، یہ لوگ جو اتہام لگاتے ہیں ان قریب یہ اپنے گھروں میں ان چیزوں کا مشاہدہ کریں گے۔ ان لوگوں کا خاتمہ اس جرم کے نتیجے میں ویسا ہی ہوگا جیسا خاتمہ ماضی میں صحابہ کرام کی توہین کرنے والوں کا ہوتا رہا ہے۔ علیہ من اللہ ما یستحق، ہم یہی کہیں گے اس کے اوپر رب کائنات کی جانب سے وہی کچھ ہو جن چیزوں کا ان جرائم کے نتیجے میں وہ مستحق قرار پاتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو ہمارے اسلاف پر، ہمارے ساتھیوں پر، ہمارے صحابہ پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب کائنات ہم کو صحابہ کرام کے طفیل میں جنت نصیب فرمائے۔ اے رب کائنات، ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہم کو اس جنت میں داخلہ نصیب فرما جس جنت میں تو معاویہ کو داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اے رب کائنات، ہم کو اس جنت میں داخلہ نصیب فرما جس جنت میں تو نے صحابہ کرام سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو داخل فرمائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر ان صحابہ کرام کے ساتھ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر اور ہمارا خاتمہ اور ہمارا اجتماع ان صحابہ کرام کی صحبت میں رہے، یہی ہمارے لیے فخر کا مقام ہے۔ ہم اس پر جتنا فخر کریں، اس کی جتنی تمنا کریں، جتنی خواہش کریں، جتنی دعائیں کریں، یہ کم ہے۔